Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कार्मन, कोच एम टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड प्रिंसिपल टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवीएन को खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के पर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए वर्शिप, टीचिंग और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 177 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है एंजेलॉलजी एंड एस्केटोलॉजी और आज की टीचिंग होगी वॉर 7 बॉल्स ऑफ जजमेंट एंड एंजल्स, जंगे 7 कहर के प्याले और फरिश्ते। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा सिस्टमैटिक थियोलॉजी में एंजेलॉलजी एंड एस्केटोलॉजी के बारे में 7 कहर के प्याले और फरिश्तों की बाबत बयान करें और फरिश्तगान की तालीम और आखिरी दिनों के हवाले से भी इनका किरदार बताएं और करोबीम और सराफीम और फरिश्तों के फर्क को भी बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा एंजेलॉलजी में कहर के आखिरी प्याला और फरिश्ता का प्याला उंडेलना और बर्बादी, इसके बारे में भी बताएं। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे। उसके बाद सवालत के जवाबत का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। मुकाशवा 15वां बाब पहली आयत। फिर मैंने आसमान पर एक और बड़ा और अजीब निशान यानी 7 फरिश्ते 7 पिछली आफतों को लिए हुए देखे, क्योंकि इन आफतों पर खुदा का कहर खत्म हो गया है। और 5वीं आयत से 8वीं आयत तक। इन बातों के बाद मैंने देखा कि शहादत के खैमा का मकदस आसमान में खोला गया और वो 7 फरिश्ते जिनके पास 7 आफतें थीं यानी आबदार और चमकदार जौहर से आराज था और सीनों पर सुनहरी सीना बंद बांधे हुए मकदस से निकले और उन 4 जानदारों में से एक ने 7 सोने के प्याले अब्दुल्लाबाद जिंदा रहने वाले खुदा के कहर से भरे हुए उन 7 फरिश्तों को दिए और खुदा के जलाल और उसकी कुदरत के सबब से मकदस धुएं से भर गया और जब तक उन 7 फरिश्तों की 7 आफतें खत्म ना हो चुकी कोई उस मकदस में दाखिल ना हो सका। 16वां बाब पहली आयत। फिर मैंने मकदस में से किसी को बड़ी आवाज से उन 7 फरिश्तों से ये कहते सुना कि जाओ खुदा के कहर के 7 प्यालों को जमीन पर उल्ट दो। मुकाशफा 4था बाब और 8वीं आयत। और इन 4 जानदारों के 6 पर हैं और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं और रात दिन बगैर आराम लिए हुए ये कहते रहते हैं कि कुदूस 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 खुदामंद खुदा कादिर मुतलक जो था और जो है और जो आने वाला है। इब्रानियों पहला बाब 14वीं आयत। क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं। ज़बूर 103 20वीं आयत। ए खुदामंद के फरिश्तों उसको मुबारक कहो, तुम जो जोर में बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करते हो। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की क्लीसिया बाइबल स्टूडेंट्स, सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से और आज का अहम टॉपिक एंजेलॉलजी एंड एस्केटोलॉजी यानी इल्म फरिश्तगान और इल्म आखिरत यानी एंड टाइम के हवाला से जो तालीम दी जाएगी, ताकि बाइबल स्टूडेंट जो BTH की ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं
اور سلیبس کے مطابق جو اہم ٹاپک اینڈ ٹائم کے حوالہ سے، ایسکٹولوجی کے حوالہ سے، اور اس کے ساتھ جو اینجلز کی ڈاکٹرن ہے یعنی اینجلولوجی کے حوالہ سے جو سلیبس کے اندر درج ہے، ڈیٹیل تعلیم دی جائے گی۔ اور آج کی ٹیچنگ واز 7 balls of judgment and angels، جنگے 7 کہر کے پیالے اور فرشتے۔ ان دنوں کے حوالہ سے جو جنگوں کے اوپر ہمارا فوکس ہے، اور کرائسٹ نے اینڈ ٹائم کے حوالہ سے یعنی ایسکٹولوجی کے حوالہ سے متی 24ویں باب کے اندر تعلیم دی، تاکہ ہم جانیں کہ متی کی انجیل اور دیگر انجیل اور پھر مکاشفہ کی کتاب کے اندر جو کرائسٹ نے تعلیم دی ہے اس کے اوپر ہمارا فوکس ہو، تاکہ اینڈ ٹائم کے حوالہ سے اس ساری تعلیم کو سمجھیں۔ اور جب اینجلولوجی کے حوالہ سے جو تعلیم دی جائے گی، چونکہ اینڈ ٹائم کے حوالہ سے جنگوں کے اندر فرشتوں کا اہم کردار ہے، جیسا کہ لاسٹ ٹائم لیونگ کریچر کے حوالہ سے، جانداروں کے حوالہ سے بیان کیا، اور ہارسز کے حوالہ سے، یہ بھی اسپرٹ بینگ اور اینجلز ہیں، اور ان کا کردار چونکہ آگے بھی آئے گا، اس لیے جو لاسٹ ٹائم بھی اینجلز کا بیان کیا گیا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، مگر آج باقاعدہ اینجلولوجی کے حوالہ سے تعلیم دی جائے گی، اور پھر 7 کہر کے پیالوں کے ساتھ ان فرشتوں کا تعلق جو بائبل کے اندر ہے، چونکہ کہر کے 7 پیالوں کو اینجلز جو ہیں انہوں نے زمین کے اوپر انڈیلنا ہے، جس سے کال ببا جنگیں وقوع کے اندر آئیں گی۔ یہ آخری دنوں کی بابت ہے اور خدا کا قہر ان کے اوپر ختم ہونا ہے، اس لیے اینجلولوجی کے حوالہ سے مجھے اہم تعلیم دینی ہے، تاکہ اس روٹ کو سمجھے کہ اینجلز کی منسٹری کیا ہے اور آخری دنوں میں ان کا رول کیا ہے، اور پھر کلیسیا کے اندر اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر فرشتے کیا کام کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اینجلز کے 2 ہی فنکشن ہے، ایک خدا کی ورشپ کرنا اور اس کی خدمت گزاری کے کاموں کو کرنا جس کے اوپر خدا ان کو معمور کرتا ہے۔ اور زمین کے اوپر جب کلیسیا وقوع کے اندر آ چکی ہے تو عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے یہ خدمت گزار روحیں یعنی اینجلز جو ہیں یہ ایمانداروں کی نجات پانے والوں کی خدمت کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ کائنات یونیورس کے اندر جہاں جہاں اینجلز کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اور جن جن کاموں میں خدا انہیں استعمال کرتا ہے، ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی نظر آتا ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر میں، چونکہ ہم ایسکٹولوجی کے حوالہ سے اینڈ ٹائم کے حوالہ سے بات کر رہے ہیں، جس میں جنگیں کال وبا، تو یہ قہر کے 7 پیالے جو انڈیلے جانے ہیں یہ فرشتوں نے، تو اینڈ ٹائم کے حوالہ سے جو تعلیم مکاشفہ میں اینجلز کے حوالہ سے ہے اس کے اوپر ہم غور کریں گے، جس سے ہمیں ڈاکٹرن آف اینجلز کو پہلے جاننا ہے۔ اور گریک لفظ اینگلوس جس کا مطلب ہے اینجلز، میسنجر، تو سر فرشت جو میں نے بتایا یہ خدا کی ورشپ کرتے ہیں، جیسے ایوب کی کتاب کے اندر کہ صبح کے ستارے یعنی اینجلز مل کر گاتے ہیں تو ورشپ کرتے ہیں، اور جب مکاشفہ میں پڑھتے ہیں تو وہ قدوس 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 کہتے رہتے ہیں، تو ورشپ کرنا یہ ان کا کام ہے، اور پھر جو خدا ان کو حکم دیتا ہے اس کے مطابق یہ کام سر انجام دیتے ہیں، اور اپنے کاموں کے اندر یہ زوراور ہیں اور جو حکم ملتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ تو اینجلز جو مخلوق کریٹ کی گئی ہے خدا کی ورشپ و خدمت میں اور مقدسوں کی خدمت کے لیے، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خدا کا فرشتہ مقدسوں کے چوگرد خیمہ زن ہوتا ان کو بچاتا ہے، اور پھر زبور 91 میں لکھا ہے کہ اگر تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے تو وہ تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے۔ تو یہ ورس ابلیس نے کرائسٹ کے سامنے پیش کی کہ تیری بابت یہ لکھا ہے، تو گویا کرائسٹ کی بابت اور مقدسوں کی بابت تو یہ فرشتے ہیلپ کرتے ہیں، مدد کے لیے آتے ہیں، جنگوں کے اندر ان کا استعمال
हमें मिलता है ओल्ड टेस्टमेंट में भी, न्यू टेस्टमेंट में भी। क्राइस्ट ने भी कहा कि क्या मुझे 12 तुमन फरिश्ते मंगाने का इख्तियार नहीं? तो हेवन के एंजल, ये फोर्सेस, स्पिरिट बीइंग के किस तरह हमारी मदद करती, किस तरह खुदा की वर्शिप करते हैं, और फिर क्या काइंड्स हैं एंजल्स के हवाला से। तो एंजल्स जब कहा जाता है एंग्लॉस, यानी एंजल्स मैसेंजर, तो इसके अंदर जो रैंक्स हमें मिलते हैं उसमें बेशुमार लाखों करोड़ों, पहली बात है फरिश्ते हैं, फिर मुकर्रब फरिश्ते हैं, यानी आर्क एंजल्स हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलते हैं, जिसमें जब्राइल के हवाला से, फिर माइकल के हवाला से, यानी गैब्रियल और माइकल यानी माइकाइल के हवाला से तालीम मिलती है। फिर जो आर्क एंजल लूसीफर था उसको नीचे गिरा दिया गया। और भी मुकर्रर फरिश्ते हैं जो हवाओं, पानियों और आंधी तूफानों और हर जगह पर जहां जहां उनकी ड्यूटीज फरिश्तों के हेड्स हैं वो मुकर्रर फरिश्ते कहलाते हैं। और जो बाइबल मुकद्दस के अंदर जो तादाद है वो तो मेंशन नहीं है, और हम उनके कामों से देख सकते हैं, और लोग जो थियोलॉजियन है मुख्तलिफ नाम उनके दे देते हैं, पर बाइबल मुकद्दस के अंदर जब्राइल, माइकाइल, लूसीफर, इनके नामों के हवाला से और नाम तो नहीं है, मगर उनकी तादाद जो हम बाइबल में देख सकते हैं। और एक दलील हमें मिलती है, वो न्यू यरूशलेम के दरवाजों के ऊपर 12 फरिश्ते मुकर्रर हैं, और वहां पर दरवाजों के ऊपर 12 कबीलों यानी बुजुर्गों के नाम है, 12 बुनियादें, उनके ऊपर शागिर्दों के नाम है, यानी शागिर्द भी हेड्स हैं, कबीलों के हेड्स हैं। तो फिर जब एंजल्स दरवाजों के ऊपर है तो इसका मतलब है वो मुकर्रर फरिश्ते, आर्क एंजल की बात की गई है, तो इसका मतलब है आर्क एंजल की तादाद भी 12 ही है। तो जब जंगों के हवाला से, एक्सटोलॉजी के हवाला से हम, तो हमें इन सिलेबस का, इन सब्जेक्ट का मुकम्मल इदराक हो, ताकि खुद लर्न करें और कलीसियाओं को तालीम देने वाले बने, गवाही देने वाले बने, लोगों को तसल्ली देने वाले बने, और ठीक तालीम हमारे पास होनी चाहिए। तो ये जो रैंक्स हैं इनका पता हो, और जो सवाल में भी पूछा गया कि फरिश्ते, क्रोबीम और सराफीम, इनमें फर्क भी हमें पता हो। तो फरिश्ते और मुकर्रब एंजल के बारे में एक मैंने फर्क बयान किया। मुकर्रब फरिश्ते हेड्स होते हैं जो फरिश्तों के ऊपर मुकर्रर होते हैं, और जब क्रोबीम और सराफीम की बात की जाएगी तो मुकाशवा की किताब 4 बाब के अंदर क्रोबियों का जिक्र है। हिस्कियल की किताब 1 बाब में क्रोबीम का जिक्र है, यानी क्रोबियों का। इसी तरह जेनेसिस के अंदर हम देखते हैं तो बाग अदन में क्रोबियों का जिक्र हमें मिलता है। कोविनेंट बॉक्स के ऊपर क्रोबीम की हमें सूरतें मिलती हैं, उनको जो बनाया गया। इसी तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर बेशुमार लाखों करोड़ों फरिश्तों का जिक्र 5वें बाब मुकाशवा में किया गया। जब वो बड़ा गीत गाते हैं, लाखों करोड़ों फरिश्ते हैं, और जानदारों का जिक्र है, बुजुर्गों का जिक्र है, तो हमें इन सारी जो हेवनली बीइंग्स हैं इनका पता हो कि ये क्या क्या काम करते, क्या क्या फंक्शन है। तो क्रोबियों का जिक्र हमें मिलता है कि वो कुदूस 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 कहते रहते हैं दिन रात बगैर आराम किए हुए, और हिजकियल की किताब में वो खुदा के तख्त को लेकर चलते हैं। मुकाशवा की किताब के अंदर खुदा के तख्त के साथ वो खड़े हैं, यानी एक जिसका चेहरा लिविंग क्रीचर में, एक का चेहरा बब्बर का, एक का चेहरा बछड़े का, एक का चेहरा इंसान का, एक का चेहरा उकाब का। उनके परों के हवाला से लिखा कि अंदर बाहर आंखें ही आंखें हैं और 6 पर हैं। हिजकियल की किताब 1 बाब में पढ़े क्रोबियों के हवाला से, तो वहां हिजकियल 4 परों का जिक्र करता है, मगर उसी चैप्टर में आगे जाकर वो परों का जो ऊपर है उनका जिक्र करता है, यानी वो 6 पर ही का जिक्र करता है, मगर हाईलाइट वहां लफ्ज 4 लिखा गया है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें क्रोबियों के परों का पता होना चाहिए। ये 6 परों वाले फरिश्ते हैं, और जब हम क्रोबी कहते हैं तो ये परों वाले फरिश्ते कहलाते हैं। यानी क्रोबीम का मतलब है विंग्ड एंजेलिक बीइंग लाइक ह्यूमन एंड एनिमल। गोया जब हम क्रोबीम कहते हैं तो क्रोबीम का मतलब है ये परों वाले फरिश्ते हैं जिनको जानदार कहा गया है। और जब हम सराफीम कहेंगे तो सराफीम के हवाला से यसाया 6 बाब के अंदर वहां जिक्र है कि खुदा के तख्त
के पास ये जो खुदा की हैकल में, खुदा के तख्त में ये सराफीम जो है वहां पर कदूस 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 कहते हैं, और उनके भी 6 पर हैं, जिससे फिर लोग जो थियोलॉजियन ये मान लेते हैं कि क्रूबियों के भी 6 पर हैं और सराफीम के भी 6 पर हैं। तो जब 6 से पर हैं तो फिर नाम क्यों फर्क है? तो नामों के फर्क होने के हवाला से हमें पता हो जाना चाहिए। क्रूबीम ये विंग एंजेलिक बीइंग है, यानी परों वाले ये फरिश्ते हैं। तो क्रूबीम का मतलब ही परों वाले फरिश्ते हैं। अगर सराफीम के पर हैं तो वो भी क्रूबीम ही है। तो इसका मतलब है परों वाले फरिश्ते भी हैं और परों के बगैर भी फरिश्ते हैं। जैसे अब्राहम के पास यहोवा जो एंजल ऑफ लॉर्ड में आता है और उसके साथ दिगर और भी फरिश्ते होते हैं, मेल की सूरत में होते हैं, मगर उनके कोई पर नहीं होते। तो लाखों करोड़ों फरिश्ते बगैर परों के हमें मिलते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर। पर जब हम परों वाले कहते हैं तो ये क्रूबीम है, और जब हम सराफीम कहते हैं तो सराफीम के हवाले से जो हिब्रू वर्ड सराफीम है इसका मतलब बर्निंग वंस है। अब हम इसको लैटिन के अंदर सराफीम को देखेंगे तो लातीनी जबान लैटिन के अंदर इसको सराफीम कहा गया है, यानी फायरी वंस। तो ये जो जलने वाले हैं, यानी इनको हम शोले कहें, अंगारे कहें, दहकते हुए आछी जो फरिश्ते कहें, तो सराफीम का मतलब परों वाला नहीं होता। ये क्रूबीम का मतलब होता है परों वाला, पर सराफीम का मतलब होता है जलने वाले जो आग के अंदर रहते हैं। तो सराफीम और क्रूबीम में यही फर्क है। पर जब 6 पर हैं तो इसका मतलब क्रूबीम भी 6 परों वाले हैं, सराफीम तो गोया सराफीम एक्चुअली है क्रूबीम है, पर वहां पर उनका फंक्शन आग के अंदर है, क्योंकि वो मज़बा पर से आग का सुलगता हुआ कोयला लेकर यशाया के होंठों पर रखते हैं। तो वहां पर उनको सराफीम इस एंगल से कहा गया है क्योंकि आग के अंदर उनको दिखाया गया है। तो यानी बर्निंग वन या फायरी वंस जो जिसका मतलब है सराफीम का। पर क्रूबीम का मतलब होता है परों वाले। इसका मतलब जब सराफीम के 6 पर हैं और क्रूबीम के 6 पर हैं तो ये क्रूबीम ही है। पर क्रूबीम और सराफीम में ये फर्क है कि जब क्रूबीम आग के अंदर हमें दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है वो सराफीम है जो आग के अंदर खड़े होते हैं, यानी आग से दहकते हैं, कोयलों की तरह, अंगारों की तरह, शोलों की तरह। तो ज़बूर 104 के अंदर दाऊद कहता है कि खुदा ने अपने फरिश्तों को हमाए और अपने खादमों को शोले बनाता है। तो खादमों में एंजल भी होते हैं, यानी शोले। तो यहां क्रूबीम सराफीम दोनों ही का जिक्र है, पर ज्यादातर हम इस आयत को फरिश्तों के हवाला से रूहे वेंट्स लेते हैं, हमाए लेते हैं, और शोलों के हवाला से हम खादमों यानी खादम ईमानदार मुकद्दसों को जो 5-fold मिनिस्टर्स हैं जो खुदा की खिदमत करते हैं। तो गोया हम भी शोले हैं, खादम। पर जब हम सराफीम कहेंगे तो ये शोले हैं, यानी आग के अंदर रहते हैं, ये फायरी वंस कहलाते हैं, ये बर्निंग वंस कहलाते हैं। तो हम गोया कहेंगे सराफीम का अगर ये तर्जमा किया जाए कि ये आतशी क्रूबीम वहां पर नजर आते हैं। तो क्रूबीम और सराफीम ये 6 परों वाले ही फरिश्ते हैं, मगर इसका फर्क मैंने बयान कर दिया कि सराफीम का मतलब होता है कि वो बर्निंग वंस है, यानी वो आग के अंदर उस वक्त हैकल जो है खुदा के जलाल से मामूर होती है, और वहां पर भी सराफीम कदूस कदूस कहकर पुकारते हैं। तो ये क्रूबीम और सराफीम के अंदर फर्क, और फरिश्तों और आर्क एंजल के अंदर भी मैंने बयान किया कि जो आर्क एंजल होते हैं ये फरिश्तों के ऊपर हेड्स होते हैं जो मामूर होते हैं ताकि फरिश्तों को वो गाइड करें, पर खुदा के हुक्म में रह के ये चलते हैं और अमल करते हैं। और फिर जमीन के ऊपर ये मुकद्दसों की खिदमत के लिए ये फरिश्ते आते हैं जिन्हें हम गार्डियन एंजल कहते हैं, निगरान फरिश्ते जिनको कहा जाता है, मुहाफिज फरिश्ते। ये हिफाजत करते हैं मुकद्दसों की। और फिर जो हमें वॉरियर एंजल भी मिलते हैं जो गैब्रियल के साथ लश्कर होते हैं, वो लड़ते हैं ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर भी जंगों में, और एक फरिश्ता लाखों को मार देता था। फरिश्ते आते हैं तो बहुत सी हलाकत वकूअ के अंदर आती है, कहर ये दुनिया के ऊपर लाते ही रहते हैं। जब खुदा उनको भेजता है किसी जंग में, वबा के अंदर उनको इस्तेमाल करना चाहे तो वो जाते हैं। और फिर ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर ये नबियों के पास जाते थे खुदा का कलाम लेकर। इब्रानियों पहले बाब में लिखा है कि ओल्ड टेस्टमेंट में तरह बतरा हिस्सा ब हिस्सा फरिश्तों के जरिए से कलाम आया। तो एंजल्स जो थे वो खुदा के पैगाम को लेकर जाते थे, और नबी जो थे
وہ اس کلام کو لے کر ویژن یا ڈریم کے ذریعے وہ اس میسج کو لیتے یا خدا سے سن کر یا بارے نبوت ان کے اوپر ہوتا تھا. یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں مگر فرشتوں کا بھی استعمال خدا کرتا تھا کہ خدا کا پیغام ان تک پہنچے. تو جب ہم ڈیمنز کے حوالہ سے بھی تو یہ ڈیمنز بیڈ اینجل ہے جو لوسیفر کے ساتھ گرائے گئے 1/3 اینجل. یہ دنیا کے اندر اب برے کام کرتے ہیں اور مقدسوں کے اگینسٹ اور خدا کے پروگرام کے خلاف جاتے ہیں. تو جہاں جہاں ان برے اینجلز کے حوالہ سے بھی تعلیم آئے گی وہ بھی ساتھ ساتھ بتائی جائے گی. یعنی ڈیمنالوجی کے اندر اس کا بھی ذکر کیا جائے گا جو اینجلولوجی کے اندر ہوگا, یعنی وہ بیڈ اینجل کے حوالہ سے گنا جائے گا. یعنی جیسے ایسکٹولوجی کے حوالہ سے ہم کرائسٹ کی اور جنگوں کے حوالہ سے بات کر رہے ہیں تو اینٹی کرائسٹ کے ساتھ جو ہے یہ ڈیمنز کا تعلق ہے. تو یہ ڈیمنز بھی اینجلولوجی کے اندر ہی آئیں گے مگر بیڈ اینجل کے اندر ان کا کردار آئے گا. تو ہمیں یہ ساری باتیں پتا ہو گڈ اینجلز کے حوالہ سے, بیڈ اینجلز کے حوالہ سے, فرشتوں کے حوالہ سے, مقرب فرشتوں کے حوالہ سے, کروبیم کے حوالہ سے, سرافیم کے حوالہ سے اور تمام جو ابلیس کے لشکر ہیں, بدروہیں ہیں, ڈیمنز ہیں, ان کا پتا ہو تاکہ جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو ہم ٹھیک رہنمائی کریں اور جب ہم ریبیوک کرتے ہیں شیطانی قوتوں کو تو ہمیں پتا ہو کہ ان کا کیا کردار ہے اور ہمیں کیسے ان کو ریبیوک کرنا ہے اور خدا کے فرشتے کس طرح ہماری مدد کو آتے ہیں اور خدا کیسے مقدسوں کی خدمت کے لیے گارڈین اینجل کن کے لیے بھیج دیتا ہے. تو یہ ہر ایک بات ہمارے پاس آیا ہو. اور جب ہم ایسکٹولوجی کے حوالہ سے اینڈ ٹائم کے حوالہ سے بات کر رہے ہیں تو ان میں رشتوں کا رول آتا ہے. تو ظاہر ہے کہ لاسٹ ٹائم میں نے جیسے جانداروں کا بیان کیا کہ وہ کس طرح بلاتے ہیں اور گھوڑے جو پیتل کے پہاڑوں سے نکلتے ہیں تو یہ تمام اسپرٹ بینگ ہے. تو اینجلولوجی کے اندر ڈاکٹر آف اینجل کے اندر چونکہ ایسکٹولوجی کی میں بات کر رہا ہوں, آخری دنوں میں جنگیں, افواہیں, کال وبا آئیں گے اور پھر لکھا سورج تاریک ہو جائے گا, چاند خون ہو جائے گا. تو کرائسٹ نے اس کا بھی ذکر کیا. تو یہ اینڈ ٹائم کے حوالہ سے اور جب جنگیں ہو رہی ہیں اور 1 ماہ سے زیادہ اسرائیل پیلسٹائن کی یہ جنگ جاری ہے اور دنیا کے اندر کس طرح انزائٹی ہے, خوف ہے, پریشانی ہے اور وہاں پر چیزوں کی قلت ہو رہی ہے, لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور الائنس بن رہے ہیں, گروپ بندیاں بن رہی ہیں, لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوگا. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ خدا کیسے حفاظت اپنے لوگوں کی کرتا ہے اور اینجلز کو کس طرح معمور کرتا ہے مقدسوں کے لیے اور کس طرح جو اینجلز آخری دنوں میں جنگوں کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور کن کے لیے کیا جاتا ہے. خوشخبری کے حوالہ سے بلیورز دنیا کے مقدسوں, دنیا کے تمام سننے والے یہ سن لے کہ خدا کا بیٹا کرائسٹ جیزس اس دنیا میں نجات دینے کے لیے آیا اور ہر قوم, ہر انسان کے لیے آیا ہے. اس لیے ہمیں ہر انسان کے لیے دعا کرنی ہے, چاہے وہ اسرائیل کا ہو, پیلسٹائن کا ہو, رشیا کا ہو, پاکستان کا ہو, انڈیا کا ہو, کسی بھی جگہ کا. یہ دعا کہ خداوند باپ امن لا اور ان سب زندگیوں کو نجات دے اپنی پہچان. یعنی ہم کسی ایک کے اگینسٹ نہیں جا سکتے کیونکہ خدا کا بیٹا اس نے ساری دنیا کے لیے اپنی جان قربان کی ہے, کسی ایک شخص کے لیے نہیں. اسرائیلیوں کے لیے بھی جان قربان کی ہے, غیر قوموں کے لیے, ہر دنیا کا مذہب رکھنے والا سبھی کے لیے خدا کا بیٹا اس دنیا میں اس لیے کماری سے پیدا ہوا تاکہ پاکیزگی میں آ کے سیکریفائس دے اور دنیا نجات پا جائے. پر ابلیس کا کام, جو ڈیمنز کا کام ہے, وہ جنگ و جدل کے اندر لوگوں کو اکساتے ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہوں. اور یہ ججمنٹ کے اندر بھی آتا ہے کہ خدا پھر ان کی ججمنٹ کرتا ہے. جو دنیا کے اندر شیطانی زندگی بسر کرتے ہیں, وہ کوئی قوم بھی کیوں نہ ہو, وہ کوئی انسان بھی کیوں نہ ہو, جو خدا سے دوری اختیار کرتا ہے, یہوہ سے دوری اختیار کرتا ہے, کرائسٹ سے دوری اختیار کرتا ہے, ہولی اسپرٹ سے, اس کے کلام سے دوری اختیار کرتا ہے, اور گناہ کرتا رہتا ہے اپنے بدن کے اندر, ان کی وہ عدالت کرتا ہے کال وبا کے ذریعے سے, زلزلوں کے ذریعے سے تو قوموں کو گائیڈ کرتا ہے, آگاہ کرتا ہے, تنبیہ کرتا ہے تاکہ وہ باز آئے اور خدا کے پروگرام کے مطابق زندگی پاکیزگی کے اندر بسر کرے. جو خدا کے لوگوں کا کام ہے کہ وہ پاکیزگی میں زندگی بسر کرے اور ساتھ ہی ساتھ خدا کے پروگرام کو بتانے والے ہوں کہ اینڈ ٹائم کے حوالہ سے ایسکٹولوجی کے اندر کیا اینڈ ٹائم میں
تعلیم ہے تو وہ جنگیں ہیں. تو جنگیں کیوں ہیں؟ یہ خدا کا قہر ہے جو نازل ہوتا آیا ہے اور نازل ہوتا رہے گا اور ہو بھی رہا ہے. مگر اینڈ ٹائم جب اینٹی کرائسٹ کا دور ہوگا، کرائسٹ کے آنے سے پہلے، وہاں پر خدا ان قوموں کے اوپر اور اسپیشلی جس کا ذکر کیا گیا ہے اور جو پڑھا گیا ہے، یہ 7 قہر کے پیالے، 7 balls of ججمنٹ جن کا ذکر ہے، یہ اینٹی کرائسٹ مخالف مسیح کی حکومت کے خلاف یہ انڈیلے جائیں گے. کیونکہ مخالف مسیح کی قوتیں اب بھی تاثیر کر رہی ہیں. یوحنا کے خط میں لکھا ہے، اور پوری دنیا کے اندر مخالف مسیح کی تاثیریں کام کرتی رہتی ہیں ہر طرح کے لوگوں کے اندر. اس لیے ہم ان کو ریبیوک بھی کرتے ہیں اور دنیا کو بچاتے بھی ہیں، کلام بھی سناتے ہیں تاکہ وہ کلیسیاؤں میں آئیں، عبادت کریں، بندگی کریں، ورشپ کریں، اور ان کے اوپر جنگوں کا، وباؤں کا، زلزلوں کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ خدا کا بیٹا ان کی پروٹیکشن کرتا ہے. کرائسٹ خدا کا بیٹا مسیح ان کے ساتھ ہے، اس کے فرشتے پاک ان کی حفاظت کرتے ہیں. وہ گارڈین اینجل نجات کی میراث پانے والوں کی خدمت کے لیے یہ اسپرٹ جو ہیں، یہ اینجل جو ہیں، یہ روحیں بھیجی جاتی ہیں. اور اسی لیے کلیسیا ہر دور کے اندر اگر دکھ بھی اٹھاتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ شادمان رہتی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو بچاتا ہے، مشکلات سے بچاتا ہے، دکھوں سے بچاتا ہے، کال سے بچاتا ہے، وبا سے بچاتا ہے، مشکلوں سے بچاتا ہے. اس لیے پوری دنیا کے اندر جو پاک لوگ ہیں، کلیسیا ہیں، پیور لوگ ہیں، وہ امن اور سکون کے اندر آپ کو دکھیں گے اور خداوند کی گواہی دیں گے، اور پھر وہ رفاقت کرتے دکھیں گے، وہ خداوند کے گیت گاتے دکھیں گے، وہ معموری کے اندر دکھیں گے. وہ اس دنیا کے اندر تو ہیں پر دنیا کے نہیں ہیں. جنگوں کے حوالہ سے جب لاسٹ پیریڈ کے اندر یہ قہر کے پیالے یعنی غضب کے پیالے انڈیلے جائیں گے تو یہ فرشتوں کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، یعنی ہولی فرشتوں کے ہاتھ دیے جائیں گے، تاکہ دنیا کی جو بری تاثیریں ہیں، اینٹی کرائسٹ کے ساتھ اس کے اتحادی ہیں، جو مسیح سے دور ہیں اور اس کے کلام کے اگینسٹ ہے، اس کے لوگوں کے اگینسٹ ہے، ان کے اوپر انڈیلے جائیں. تو 7 balls کی جو ججمنٹ ہے، یہ انتہائی جو سخت غضب کی، جو خدا کی جو سزا ہوگی ان قوموں کے اوپر جو گیڈن وار کے اندر، ہر مجدون کی جنگ کے اندر، یہ جو آخری لڑائی ہوگی، عالمگیر جنگ ہوگی، اس کے اندر یہ جو آخری پیالہ انڈیلا جائے گا. پر ہمیں 7 پیالوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فرشتے جو انڈیلتے ہیں. تو اینجلز کے حوالہ سے میں نے بیان کیا، اور جب پھر یہ فرشتے 7 balls of ججمنٹ لیتے ہیں تو ایک جاندار ان کے ہینڈ اوور کرتا ہے، اور یہ فرشتے جو ہے مقدس کے اندر سے نکلتے ہیں. تو یہ نوٹ کریں کہ ہیمن کا جو ٹیبرنیکل ہے، ہیمن کی جو مقدس ہے، ہیمن کی جو ہیکل ہے، اس کے اندر عبادت ہوتی ہے. جس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ٹیبرنیکل میں، ہیکل میں عبادت ہوتی ہے، آج کلیسیاؤں کے اندر عبادت ہوتی، تو ہیمن کے اندر فرشتوں کی ذمہ داری ہے، اور وہاں خدا کا بیٹا دہنے ہاتھ ہائی پریسٹ بیٹھا ہے، جہاں جب ہم یہاں ورشپ کرتے ہیں تو وہ وہاں عمل کے اندر آتی ہے، اور خدا پھر برکت دیتا ہے یا قہر انڈیلتا ہے ان دشمنوں کے اوپر جو خدا کے لوگوں کے خلاف ہے. تو لکھا ہے یہ 7 فرشتے جن کے ہاتھوں کے اندر جاندار نے جو قہر کے پیالے دیے. تو 4 جانداروں میں سے ایک نے وہ جو پیالے لیے اور ہینڈ اوور کیے ان فرشتوں کے. تو یہ فرشتے مقدس میں سے نکلتے ہیں، اس کا مطلب وہ مقدس میں خدمت کرتے ہیں اور مقدس میں رہتے ہیں، وہاں سے یہ نکلتے ہیں. ان کو آرڈر دیا گیا کہ جاؤ، جا کر زمین کے اوپر یہ قہر کے پیالے انڈیل دو، اس لیے کہ خدا کے بیٹے نے اپنا کفارہ دیا اور کفارہ کا بلڈ کووننٹ باکس کے اوپر ڈالا، اور جو عمل نہیں کرتے یا اس کے خلاف ہوتے ہیں، اس کے خون کو پائمال کرتے ہیں، اور جس طرح اینٹی کرائسٹ اپنے آپ کو کرائسٹ کہے گا، خدا کہے گا، تو اس کے اوپر پھر قہر غضب ان کے اوپر اور ان تمام لوگوں کے اوپر جو اس کی رہنمائی میں چلیں گے ان کو ہلاک کیا جائے گا. تو ججمنٹ کا یہ میں نے کووننٹ باکس اور ججمنٹ کے حوالہ سے بھی میں نے بیان کیا تھا. تو ہمیں پتا ہو کہ یہ 7 جو اینجلز ہیں یہ وہاں سے نکلتے ہیں. یہ کروبیم نہیں ہے، یہ سرافیم نہیں ہے. ان کے لباس سے ہم پتا کرتے ہیں کہ یہ کیا منسٹری کرتے ہیں. تو یہ مقدس کے اندر لکھا ہے جب نکلتے ہیں تو یہ خوبصورت مہین جو چمکدار لباس یہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں.
और उसके ऊपर सीना बंद ये बांधे हुए हैं और जवाहर से ये आरास्ता होते हैं, आबदार यानी चमकदार पोशाक और फिर सीना बंद। तो सीना बंद तो हाई प्रीस्ट पहनता है, या फिर क्राइस्ट के हवाला से हमें मुकाशवा पहले बाब में मिलता है कि वो सीना बंद बांधे हुए है। तो सीना बंद का मतलब जो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर क्राइस्ट का ये जो इंसाफ के लिए होता है, और ओल्ड टेस्टमेंट में सीना बंद में ओरियम तमयम होते थे, पर क्राइस्ट के सीना बंद के अंदर ओरियम तमयम नहीं, वो तो रास्ते ही के साथ इंसाफ करता है, जजमेंट करता है। और जब ये 7 वहां से ये फरिश्ते निकलते हैं तो ये सीना बंद बांधे हुए, तो इसका मतलब है ये खुदा के तख्त के सामने खड़े रहते हैं, और जब इनको ये जिम्मेदारी दिए जाते हैं तो ये कहर के प्यालों को उंडेल देते हैं, यानी खुदा रास्ते से इंसाफ करता है। और ये जो सीना बंद बांधे हुए हैं ये गोया बयान करते हैं कि वो रास्ते के साथ निकले हैं जजमेंट के लिए, क्योंकि खुदा का ऑर्डर है, ये उनके जिम्मे है जिनको पता है कि खुदा रास्ते से इंसाफ करता है। तो ये सीना बंद बांधे हुए खुदा के हुक्म पर अमल करते हैं और कहर के प्यालों को उंडेलते रहते हैं। अब ये प्याला जो इस्तेमाल हुआ है, कहर का प्याला, तो प्याले के अंदर लोग जाम पीते हैं, शराब नोशी करते हैं, और ये गैर कौमें इनमें शराब नोशी करके और लोगों को वो गजब का जाम पिलाते थे, यानी खुद वो नशे में रहते थे, धुत रहते थे और लोगों के ऊपर गजब डालते थे। तो फिर ये टर्म यूज होती है कि खुदा भी उनको ये गजब का प्याला, सख्त गजब की मैं जाम का प्याला उनको पिलाएगा, उनको मदहोश करेगा, क्योंकि जिस तरह उन्होंने ये प्याला भरा दूसरों के लिए, उनके लिए बाइबल मुकद्दस मुकाशवा में लिखा 18वें बाब में, इनके लिए दुगना 2 चंद भरा जाएगा। तो ये जो कहर के प्याले हैं ये 2 चंद हैं, डबल जजमेंट है, क्योंकि उन्होंने भी जजमेंट की। एंटी क्राइस्ट ने भी बहुत सताया खुदा के मुकद्दसों को, और उसके ऊपर फिर जब ये 2 चंद कहर के प्याले उंडेले जाएंगे तो इसलिए एंजल्स जो आते हैं वो सीना बंद बांधे हुए होते हैं और जवाहर से आरास्ता यानी होलीनेस के अंदर खुदा के जलाल के सामने वो रहते हैं। जिस तरह हाई प्रीस्ट ओल्ड टेस्टमेंट में वो सीना बंद बांधे हुए था, ये भी जवाहर पहने हुए, यानी खुदा का जलाल इनके ऊपर पड़ता रहता है, खुदा के हुक्म में रहकर अमल करते हैं। और इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि ये 7 बॉल्स जजमेंट के ये जाएं जमीन पे उंडेल दे, ताकि उन कौमों को, एंटी क्राइस्ट और उसके इत्तेहादियों को, उसकी गवर्नमेंट को 2 चंद बदला दिया जाए। तो ये जाम जो उनको पिलाया गया, ये गजब का प्याला उनको पिलाया गया। क्राइस्ट ने भी गत्सेमनी बाग में हमारे गुनाहों का, यानी हमारी सजा का, खुदा का गजब जो हम पे होना था, वो प्याला पिया, और हमारी खातिर उसने अपने ऊपर अदालत लेकर हमें आजाद कर दिया। अब वो कौमों के ऊपर वो कहर उंडेलेगा जो मसीह के इस प्यार को, रहम को, मर्सी को, नजात को कबूल नहीं करते, उनके ऊपर सजा का हुक्म हो चुका। तो ये जंगों की सूरत में, वबाओं की सूरत में होता रहेगा, और आखिर में जो प्याला उंडेला जाएगा, जो 7 बॉल मैकेडन वॉर के अंदर हदमजदून की जंग के अंदर मुखालिफ मसीह उसकी इत्तेहादी फौजों के ऊपर उंडेला जाएगा और उसके तख्त के ऊपर। तो ये 7 बॉल्स के अंदर मैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर 6, 7वें बॉल के ऊपर बात करूंगा, पर जब 7 बॉल्स की बात आती है तो पहला जब वो प्याला उंडेलता है तो वो जमीन के ऊपर उंडेलता है, दूसरा प्याला जब वो उंडेलता है तो वो समंदर के ऊपर उंडेलता है, तीसरा प्याला वो दरियाओं चश्मों के ऊपर उंडेलता है, चौथा प्याला वो सूरज के ऊपर उंडेलता है, 5वां प्याला वो मुखालिफ मसीह की बादशाही उसके तख्त के ऊपर उंडेलता है, और 6ठा प्याला वो दरियाए फरात के ऊपर उंडेलता है, 7वां प्याला वो उसके शहरों के ऊपर उंडेलता है, तमाम लोगों के हर चीज के ऊपर वो उंडेला जाता है, और यूं खुदा का कहर गजब खत्म हो जाता है। तो जब प्याला जो उंडेला गया है तो लिखा है जमीन के ऊपर जो ही उंडेला गया तो लोगों के बदनों के अंदर नासूर निकल आए, फोड़े निकल आए, जिस तरह मिस्र के अंदर उनके ऊपर फोड़े, फिंसियां और ये तमाम नासूर आए। तो इसका मतलब है कि ये मिस्र जैसी वबाएं आएंगी, और जब आगे प्याले उंडेले जाएंगे तो उसमें बाबल की तर्ज का जो गजब आएगा। तो ये मिस्र, बाबल और फिर दीगर बादशाहियों के ऊपर भी जो खुदा जजमेंट करता है, वो सारी इन ये 7 बॉल्स की जजमेंट के अंदर खुदा ने भी इंतहा ये 2 चंद उनके ऊपर गजब उंडेला।
تو پہلا جو پیالہ انڈیلا گیا تو اس سے ان کے ناسور نکل آئے، یعنی ایسے پھوڑے، ایسے زخم جو نہ ہیل ہونے والے ہوتے، تو ناسور ان کو کہا جاتا ہے، یعنی کینسر کی طرح درد دکھ ناسور ان کے بدن کے اوپر، پاؤں سے لے کے چاند تک ان کو ناسور، یہ گھاؤ ان کے اوپر آگے، ان کے اوپر لکھا ہے جنہوں نے اس حیوان کی چھاپ لی تھی۔ پہلے تو مخالف مسیح جو چھاپ نہیں لیتے تھے ان کے اوپر اس نے اپنا غضب انڈیلا، اب خدا ڈبل ان کے اوپر انڈیل رہا ہے جنہوں نے چھاپ لی ہے۔ تو 666 کی جو چھاپ لینے والے ہیں ان کے اوپر یہ قہر کا پیالہ آئے گا، اور اگر کوئی چھاپ لے کر اس وقت جو وقتی طور پر اپنی خوراک کا انتظام کرنے کے لیے لیتا ہوگا، پر جب خدا کا قہر آئے گا تو اس کے بدن کے اوپر ناسور آئیں گے اور درد دکھوں تکلیفوں کے اندر ہوگا۔ تو پھر جب دوسرا جو پیالہ انڈیلا گیا، قہر کا پیالہ، غضب کا پیالہ، عدالت کا پیالہ، یہ فرشتہ انڈیلتا ہے تو لکھا سمندر کے اوپر، تو یہ سمندر قوموں کو ظاہر کرتے ہیں، یہ امتوں کو ظاہر کرتے ہیں، اور لکھا ان کے پانیوں کو خون بنا دیا، یہی مصر کے اندر کیا۔ اور مصر کا جو دریائے نیل تھا وہ ان کا دیوتا تھا، تو جب اس کو خون بنایا گیا تو گویا اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے جب یہ دوسرا پیالہ انڈیلا جائے گا امتوں کے اوپر، قوموں کے اوپر، سمندروں کے اوپر، تو گویا ان کے جو معبود ہیں، بت ہیں، یہ ساری ورشپ سسٹم ان کا ختم کر دیا جائے گا، تو یہ سمندروں کے اوپر۔ پر جب یہ تیسرا پیالہ انڈیلا جاتا ہے تو یہ دریاؤں اور چشموں کے اوپر، تو یہ اب جو فرق ہمیں مل رہا ہے، پہلے سمندروں کے اوپر، تو جس کا معنی میں نے قوموں امتوں کے حوالہ سے بیان کیا، اور جب دریاؤں چشموں کے حوالہ سے، تو جب مصر کے اندر آفتیں آئی تھی تو سمندر کا پانی خون بن گیا، تو وہاں لکھا ہے کہ پھر لوگوں نے جلدی جلدی اور اپنے لیے کنویں کھودے تاکہ وہاں سے پانی پیئیں۔ تو اس کا مطلب ہے جب تیسرا یہ پیالہ انڈیلا گیا ہے تو یہ ان کے پینے والے پانیوں کو خون بنا دیا گیا ہے، اور جب وہ ان کو پینے لگے، اور یہ بات پانی کا فرشتہ وہاں پر کہتا ہے تیرے فیصلے راست اور درست ہیں، تو پھر ہمیں ایک آواز آسمان سے جو قربان گاہ کے اندر روحیں ہیں وہ پکارتی ہیں اور کہتی ہیں کہ خداوند جس طرح انہوں نے ہمیں اس طرح اظہار ثانیہ دی، اندرائن کا پانی پلایا، ہمیں قتل کیا، تو تیرے فیصلے راست اور درست ہیں۔ اور یہاں سے بات ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ وہ زندگیاں، وہ ایماندار جو رحلت کر گئے ہیں، جو قتل ہو گئے ہیں، جو شہید ہو گئے ہیں، وہ جو ہیون کی قربان گاہ ہے وہاں ان کی روحیں وہ سب نوٹ کرتی ہیں، سب کچھ ان کو پتا ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے، کیا جنگ و جدل ہے، کون لوگ ورشپ کرتے ہیں، کون سے گھرانے پرستش کے لیے جاتے ہیں، ان کے عزیز کیا خدا کے ساتھ چلتے ہیں، کون سی قومیں خدا کی ورشپ کرتے ہیں، کون یہوہ کی، کون کرائسٹ کو قبول کرتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ تو ججمنٹ کے اوپر انہوں نے شکر گزاری کی کہ خدا تیرے فیصلے راست درست ہیں، ہم ویٹ کر رہے تھے، تو نے اب آ کر ہمارا انصاف کیا ہے۔ اور پھر جب چوتھا پیالہ انڈیلا جاتا ہے تو یہ سورج کے اوپر انڈیلا جاتا ہے، تو فرشتہ اس پیالے کو جو قہر کا ہے، سورج تو آگے ہی ہیٹ برساتا ہے، اب یہ قہر کا مطلب ہے کہ سورج جو ہے اس قدر گرمی زمین کے اوپر جو ڈالے تاکہ لوگوں کے بدن جھلس جائیں۔ پہلے ان کو ناسور تھے اور وہ زخموں کے اندر تھے، دردوں کے اندر تھے، اب ان کے بدن جھلسنا شروع ہو گئے، یعنی اس قدر ہیٹ اس دنیا کے اندر یہ قہر آئے گا۔ آج بھی لوگ جو خدا کے ساتھ نہیں چلتے ان کو گرمی سے مارتا ہے، ان ملکوں کو گرمی سے مارتا ہے، ہلاک کرتا ہے، تو لوگوں کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ وہ خدا کے ساتھ چلیں تاکہ ان کے اوپر ابر جس طرح بیابان کے اندر تھا ان کی پروٹیکشن کرتا تھا، ان کو بچاتا تھا، آج بھی خدا لو سے، دردوں سے، سورج کی تپش سے بچاتا ہے، کیونکہ لکھا کہ آخر دنوں میں سورج تاریک ہو جائے گا، چاند خون ہو جائے گا، جام فلاد کے اوپر یہ نشانات آئیں گے، ان کو یوز کرے گا، یہ ان کے اوپر گریں گے تو وہ تاریک بھی ہو جائے گا اور وہ آگ بھی برسائے گا۔ اور یہ مصر کے اندر بھی ہوا کہ ان کے اوپر آفتیں آئیں اور ان کے ملک کے اندر تاریکی چھا گئی۔ تو جب پانچواں پیالہ انڈیلا جاتا ہے تو یہ اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ کے اوپر اور وہ تاریکی وہاں چھا جاتی ہے، یعنی مکمل طور پر سورج گرہن وہاں پر لگتا ہے۔ تو مصر کے اندر تو 3 دن تاریکی رہی،
اور آپ پھر یہاں دیکھیں کہ جب یہاں پر یہ بال انڈیلا جاتا ہے, یہاں تو 2 چاند کا ذکر کیا گیا ہے, تو گویا اس کی کنگڈم تاریک ہو گئی اور لوگ ٹٹولتے تھے کہ کدھر کو جائیں, اندھیرا تھا ہر جگہ پر تاریکی تھی, اور لکھا تاریکی میں وہ اپنی زبانوں کو کاٹتے تھے کیونکہ اس قدر ان کو دردیں تھی, دکھ تھے, ناسور تھے, ان کا بدن جھلسا ہوا تھا, بدبودار تھا. تو یہ ساری قہر ان کے اوپر انڈیلا جائے گا. تو یہ 5 پیالے جو انڈیلے گئے, اور چھٹا اور ساتواں, تو چھٹا فرات کے اوپر اور ساتواں جو آرمگیڈن وار کے اندر, تو یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. تو یہاں پر فرشتوں کے حوالہ سے میں نے بیان کیا کہ ان فرشتوں کی ذمہ داری ہے جو سینہ بند باندھے ہوئے ہیں اور چمکدار انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, 7 بالز لیے ہوئے ہیں, جاندار, ان کو پکڑاتے. جو اینجل کی منسٹری ہمیں ملتی ہے, تو وہ جو فرشتے مقدس سے نکلتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے. گویا وہ جو مقدس کے اندر خدمت کرتے ہیں وہ چمکدار پوشاک پہنے ہوئے, وہ انڈیلتے ہیں ان جا کے آفتوں کو, پر جو پروں والا کروبی ہے, جاندار ہے, وہ پیالہ جو ہے ہینڈ اوور کرتا ہے. تو پروں والے فرشتے کی خدمت بھی پتا ہو, بغیر پروں والے کی بھی, ورشپ کرنے والوں کی, جنگیں لڑنے والوں کی, کائنات کے اندر, یونیورس کے اندر, اور مقدسوں کی خدمت کرنے والے, یہ تمام اینجل جو ہیں یہ مقرر کیے گئے ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے خدا کی خدمت کرتے ہیں, ورشپ کرتے ہیں اور مقدسوں کی خدمت کے لیے. اور ایکسٹالوجی کے اندر یہ جو آخری آفتیں انڈیلی جائیں گی, یہ ڈبل جو یہ قہر کے پیالے انڈیلے جائیں گے, تو یہ ہیون کے وہ فرشتے جو مقدس کے اندر خدمت کرتے ہیں وہ ان قہر کے پیالوں کو انڈیلے جائیں گے, جس کے اوپر میں نے 5 کا ذکر کیا, اور دوسرے سوال میں 6 اور 7 پیالے کا ذکر کروں گا. اسی طرح دوسرا اور آخری کویشچن ہوگا اینجلولوجی میں قہر کے آخری پیالہ اور فرشتہ کا پیالہ انڈیلنا اور بربادی, اس کے بارے میں بھی بتائیں. پس 7 بلیورز ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا بائبل اسٹوڈنٹس جو تعلیم ہم 7 بالز آف ججمنٹ کے حوالہ سے اور اینجلز کے حوالہ سے دے رہے ہیں, تو اینجلولوجی اینڈ ایسٹرولوجی کے اندر یہ اہم جو سلیبس کی تعلیم ہے کہ 7 اینجلز جو ہیں وہ ان قہر کے پیالوں کو لے کر نکلتے ہیں, اور یہ قہر کے پیالے ایک جاندار کروبی جو ہے وہ ہینڈ اوور کرتا ہے. تو ہمیں پتا ہو کہ پروں والا یعنی جاندار کروبی وہ ان فرشتوں کو ہینڈ اوور کرتا ہے جن کے پاس نہیں, وہ کاہنوں کی طرح سینہ باندھے ہوئے ہیں اور چمکدار پوشاک پہنے ہوئے. تو ہر اینجل کی کروبیم, سرافیم, ان کی ہمیں منسٹری کا پتا ہونا چاہیے, جس کا میں نے ذکر کیا, اور 7 بالز کے حوالہ سے کہ کیسے پہلا اور دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں پیالہ انڈیلا. اور یہ اینڈ ٹائم میں 3.5 سال جو گریٹ ٹریبلیشن کا پیریڈ ہوگا مخالف مسیح کا, پہلا تو جو 3.5 سال کا اس کا پیریڈ ہوگا, اس میں وہ امن لائے گا, پر جو اگلا 3.5 سال کا پیریڈ ہوگا اس کے اندر وہ مقدسوں کے اوپر قہر ڈالے گا, اسرائیل کے اوپر. تو جو ہمارے پاس بات آتی ہے ہم اس کو گریٹ ٹریبلیشن پیریڈ کہتے ہیں, یعنی سخت وہ تکلیف کا, مصیبت کا وقت ہوگا. وہ تو مقدسوں کے اوپر تو وہ جو لائے گا اس کی خدا کا بیٹا حفاظت کرے گا, خدا کے فرشتے. جب ہم گریٹ ٹریبلیشن پیریڈ کہتے ہیں تو یہ ایکچولی اینٹی کرائسٹ اور اس کے اتحادی, اس کی فوجوں حکومتوں کے اوپر ہوگا, جو ہم نے 7 بالز میں پڑھ لیا. 7 بالز میں بتایا ہے کہ جو پیالہ انڈیلا جائے گا یہ تو انہی کے اوپر انڈیلا جائے گا, سیکنڈ بھی انہی کے اوپر, اور 3rd 4th 5th انہی کے اوپر. تبھی تو قربان گاہ کی روحیں کہتی ہیں اے خداوند تیرے فیصلے راست ہیں, یعنی ان کے اوپر انڈیلا گیا, ان کو یہ خون پلایا گیا. تو ایماندار یہ گھبرا جاتے ہیں شاید مقدسوں کے اوپر یہ تکلیفیں آئیں گی. مقدس گزریں گے ضرور, جیسے مصر کے اندر اسرائیلیوں کے اوپر کوئی مصیبت نہیں تھی پر ان کے اوپر مصریوں کے اوپر تھی. اسی طرح اس 3.5 سال جو گریٹ ٹریبلیشن پیریڈ ہے, کلیسیا تو ہوگی زمین کے اوپر پر پروٹیکشن کے اندر ہوگی. اور جو اینٹی کرائسٹ اور اس کے اتحادی ہیں جنہوں نے چھاپ لی, جن لوگوں نے, ان کے اوپر یہ غضب کے پیالے انڈیلے جائیں گے, یعنی بائبل میں لکھا 2 چاند ان کو بدلا دیا جائے گا. تو جب 6واں پیالہ انڈیلا جاتا ہے تو لکھا ہے کہ یہ دریائے فرات کے اوپر. اب دریائے فرات کے اوپر جو انڈیلنے کا کیا مقصد ہے, جبکہ اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ جو ہے یروشلم کے اندر, یہاں پیلسٹائن اسرائیل اس ایریا اس خطے کے اندر وہ گورنمنٹ کرے گا, اینٹی کرائسٹ آئے گا. تو دریائے فرات کا تعلق چونکہ بابل کا تعلق, بیبلون کا تعلق فرات کے ساتھ تھا, اور یہ دونوں ہی ٹرمیں
جو اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ کے اندر یوز کی جا رہی ہیں. اور فرات کے اندر اس وقت جو یرمیہ کو کہا گیا اور پھر اس نے ایک میسج دیا کاہن کو, اور اس نے جا کر جو چکی کے پارٹ کو لیا اور اس کو جا کر سمندر میں پھینک دیا کہ بابل اسی طرح تباہ ہو جائے گا. تو اس وقت بھی بابل غرق ہو گیا فرات کے اندر. تو اب جب فرات کا ذکر ہے تو لکھا ہے کہ یہ سوکھ جائے گا, مگر اس کی جو میٹافوریکلی پہلے ہی سے بتا دیا گیا تھا کہ بابل ڈوب جائے گا. یہ اینڈ ٹائم کے حوالے سے بھی اسی میں بات کر دی گئی, اور یرمیہ کی کتاب کے اندر لکھا کہ بڑا شہر بابل گر گیا اس وقت بھی, اور پھر آئندہ اینٹی کرائسٹ کے دور کے اندر بھی اس کو بابل ہی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے, مصر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. یعنی یہ آفتیں اسی طرح جیسے مصر کے اوپر بیبلون کے اوپر آئیں, اسی طرح اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ کو اسی سے ریلیٹ کیا گیا ہے. تو دریائے فرات کے اوپر انڈیلا گیا تاکہ لکھا ہے تاکہ مشرق کے بادشاہ وہاں سے نکلے, وہاں سے آئیں. تو یعنی یہ معنی جو آ رہا ہے, یہ ٹرم آ رہی ہے کہ یہ اینٹی کرائسٹ کے ساتھ ملنے والے بادشاہ یعنی اسی طرح بابل کے کنگڈم کے اندر جیسے ان کا کردار تھا, یہ وہاں سے آئیں اور وہاں سے گزرے, اکٹھے ہوتے ہیں ہر مجدون کے اندر. تو ہر مجدون کے اندر یہ سارے خطے کے اندر اینٹی کرائسٹ اور اس کے اتحادی حکومت کر رہے تھے. تو اب فوجوں کو اکٹھا کیا گیا. کیوں؟ جب ان کے اوپر 5 پیالے انڈیلے گئے ہیں, اس قدر تکلیفیں, اب اس نے دنیا کے بادشاہوں کو اکٹھا کیا ہے کہ ہم کرائسٹ کے اگینسٹ جائیں, کیونکہ خدا ہمارے اوپر یہ قہر کے پیالے انڈیل رہا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ مل کر اور اسٹرینتھ اکٹھی کرے اور آ کر کرائسٹ کے ساتھ جو آنے والا ہے, کیونکہ پروفیسیز ہو رہی ہوں گی کہ کرائسٹ جلد آنے والا ہے, تاکہ وہ بادشاہوں کو اکٹھا کرے اور ہلاکت, ایک بڑی لڑائی لڑنے کے لیے جو وہ ان کو جمع کرے. تو لکھا ہے اژدہا کے منہ سے, اینٹی کرائسٹ کے منہ سے اور جھوٹے نبی کے منہ سے 3 جو ڈیمنز نکلتی ہیں. تو اب یہ ڈیمنز جو نکلتی یہ مینڈکوں کی صورت کے اندر نکلتی ہیں. تو گویا یہ دنیا کے بادشاہوں کے پاس جاتی ہیں. لکھا ہے یہ شیطان کی نشان دکھانے والی بدو ہیں. جس طرح مصر میں وہ نشان دکھاتی تھی, موسیٰ کے آگے انہوں نے نشان دکھا دیے, فرعون کے آگے نشان دکھائے, اور پھر موسیٰ کے سانپ نے ان کے سانپوں کو ہلاک کر دیا. تو یہ آخری دنوں میں یہ نشان جو ظاہر کرنے والی قوتیں ہر دور کے اندر, مذاہب کے اندر یہ عمل کرتی رہتی ہیں. جو آپ جادوگروں اور وچ کرافٹ کو دیکھتے ہیں کہ یہ نشانات آ جاتے ہیں, تو یہ شیطان کی قوتیں ہیں جو نشان دکھاتی ہیں. یہ جھوٹے نشان ہوتے ہیں اور جھوٹے نشانوں سے لوگوں کو اپنی طرف وہ راغب کر لیتی ہیں. اس لیے بائبل مقدس کے اندر یہ تعلیم اس سلسلہ میں دی گئی کہ اگر کوئی آئے گا اور وہ یہوہ سے مسیح سے ہٹائے تو وہ فالس پروفٹ ہے. تو گویا یہ نشانیاں دی گئی کہ نشان دیکھ کر ہم نہیں کہہ دیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. تو لکھا ہے وہ سپرٹس جائیں گی, یعنی وہ اینڈ یہ کرے گا کہ ہر طریقے سے قوموں کے اندر نشانات بتائے گا, ان کے سیکرٹ چیزیں ان کو بتائے گا, ان کے سامنے نشانات لے کے آئیں گی وہ قوتیں, یعنی اس کے ایمبیسیڈر, ان کے لوگ یہ باتیں جا کے جب ظاہر کریں گے تو وہ قومیں فوراً مطیع ہو جائیں گے, وہ بادشاہ فوراً ان کے پیچھے چلے آئیں گے اور فرات کے رس سے آئیں گے, یعنی سوکھ جائے گا. یعنی یہ مقرر کیا جائے گا کہ وہ بیبلون کی طرح وہ وہاں سے نکلیں اور پھر وہ آ کر ہر مجدون کے اندر اکٹھے ہوں گے, اور ہر مجدون کے اندر یہ جنگ لڑی جائے گی. اور آرمگیڈن وار جو ہے یہ تیسری عالمی جنگ ہوگی, یعنی سارے بادشاہ اینٹی کرائسٹ کے ساتھ مل کر کرائسٹ سے لڑنے کو آئیں گے اور وہاں پر یہ ہلاک ہوگے. تو یہ 7ویں پیالے میں ابھی یہ ہر مجدون میں اکٹھے ہو رہے ہیں. اور ساتھ ہی مکاشفہ میں لکھا ہے کرائسٹ نے کہا میں چور کی طرح آتا ہوں. اب یہاں چور کی طرح کا معنی بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. ہمیں تو پتا ہے کہ کرائسٹ آنے والا ہے, تو ہمارے لیے تو وہ چور کی طرح نہیں ہے, اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر تیاری کے اندر ہیں. یہ چور کی طرح یہ معنی ہمارے پاس آتے ہیں کیونکہ یہ 6 پیالے کے بعد یہ ورس لکھی گئی, دیکھ میں چور کی طرح آتا ہوں. تو چور کے آنے کا مطلب ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہوگا, وہ تو تیاری کر رہے ہیں ہر مجدون کے اندر, وہ تمام بادشاہ آ رہے ہیں, مگر ان کو اس دن کا نہیں پتا کہ کب میں ان کے اوپر ٹوٹ پڑوں گا. وہ اپنی مکمل تیاری کر رہے ہوں گے, مگر خدا کا بیٹا جو ہے یہ
ان کے اوپر اس طرح آ پڑے گا چور کی طرح کہ ان کو پتہ پینا ہوگا. تو اسے لکھا کہ کوئی اپنی پوشاک کو داغ نہ لگنے دے. ایسا نہ ہو کہ ہماری بھرنگی جو ہے وہ نظر آئے. ہمیں اپنی پوشاک کو بچانا ہے. ہمیں تو تیار رہنا ہے اپنے یسوع کو ویلکم کرنے کے لیے. پر ان کے لیے وہ چور کی طرح آئے گا. یعنی پانچواں جب قہر کا پیالہ انڈیلا گیا, اس کی بادشاہی کے اوپر تاریکی آ گئی, اور چھٹے کے اندر وہ اکٹھے ہوئے وہ لڑائی کے لیے. مگر کرائسٹ نے کہا میں چور کی طرح آؤں گا. ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں ان کے اوپر ٹوٹ پڑوں گا. تو گویا یہ جو چھٹا پیالہ کا جو اینڈ ہوگا, جب ساتواں پیالہ انڈیلا جائے گا, اس کے اندر کرائسٹ آئے گا. اور ساتواں پیالہ انڈیلتے ہی وہاں پر جو کووننٹ باکس سے, خدا کے تھرون سے, مقدس میں سے آواز آئی, اٹ از فنش, ہو چکا. اور ساتھ ہی جب آپ 16ویں باب میں پڑھتے ہیں مکاشفہ میں, اس شہر کے اندر بھونچال آیا, سخت بھونچال آیا, اور شہر 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا. تو یہ شہر کا مطلب ہے اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ جو ہے, جس کو بابل سے تشبیہ دی گئی ہے. اور پھر یہی 18ویں باب میں آیا, ایک فرشتہ پھر کہتا ہے بڑا شہر بابل گر گیا, ہر ناپاک روح کا اڈا. تو گویا یہ جو شیطانی اڈا تھا, بابل تھا, بیبلون کی گورنمنٹ تھی, اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ, اس کے اتحادیوں کی. تو یہ شہر برباد ہو گیا. لکھا ہے کہ بڑا شہر بابل گر گیا. وہ جو بابل کی تجارت, یعنی اینٹی کرائسٹ نے پوری دنیا میں تجارت پھیلائی ہوگی, وہ ساری کی ساری بابل جو ہے وہ گر جائے گا. کیونکہ لکھا ہے ہر 2 چند اس کو بدلہ دیا جائے گا. اور اس میں پھر یہ بات لکھا ہے, اے میری امت کے لوگوں ان میں سے نکل آؤ. یہی یرمیہ کے اینڈ میں لکھا ہے, یہی مکاشفہ کے اندر لکھا ہے. تو یہ ریپچر کا وقت ہے. یعنی اے میری امت کے لوگوں ان میں سے نکل آؤ, تاکہ ان کے اوپر جو انصاف ہوگا, غضب ہوگا, تمہارے اوپر نہ آئے. یعنی وہ کلیسیا کو ریپچر کر دے گا, اور وہ 7واں پیالہ انڈیل دیا جائے گا, اور ایک بڑا ارتھکویک ہوگا, اولے آسمان سے گریں گے. اور حزقیل کی کتاب کے اندر یہ ذکر ملتا ہے, جوج ماجوج اتحادی قوم کوفتیں ساری وہاں پر اکٹھی ہوں گی اور وہاں پر ہلاک ہوں گی. تو یہ بڑا شہر بابل کا مطلب اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ جو ہے تباہ ہوگی. زلزلے سے شہر کی عمارتیں گر جائیں گی, مگر اپنے لوگوں کو اٹھا لے گا. اور وہاں پر 18ویں باب مکاشفہ میں لکھا مزید, بائبل اسٹوڈنٹ بلیورز, یہ بات درج ہے کہ اس وقت جس طرح بابل کے اندر بابل کو کہا گیا, جیسا لکھتا ہے کہ تو ملکہ ہو چکی ہو, تو کہتی ہے کہ میں کوئی غضب نہیں دیکھوں گی, کوئی عذاب نہیں دیکھوں گی, تیرے اوپر ایک ہی دن میں یہ نشانہ ظاہر ہوں گے. یعنی کال عذاب تجھ پر نازل ہوگا, تو بیوہ ہوگی. تو جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں ملکہ ہوں, بیوہ نہ ہوں گی, اب تیرا وقت آ گیا ہے. تو اینٹی کرائسٹ اس کی گورنمنٹ کو, جو اپنے آپ کو ملکہ قصبی قوموں امتوں کے اوپر سمجھتی ہے, یہ تباہ برباد کر دی جائے گی. اور تاجر جو دنیا کے ہیں وہ روئیں گے, چلائیں گے, اس کا دھواں کہ وہ جل رہی ہے, ختم ہو جائیں گے, اور روتے رہیں گے کہ ہمارا سارا بزنس ختم ہو گیا. تو یہ جو 7 بال ججمنٹ ہے, یہ قہر کا, یہ شدت کا پیالہ, یہ آخری بال جو ہے اینٹی کرائسٹ کی تمام سٹی کے اوپر, تمام عمارتوں کے اوپر, گورنمنٹ کے اوپر, بابل کے اوپر یہ ڈیلا جائے گا. ہر چیز جو ہے خاتمہ ہو جائے گی. اس وقت پھر ساتھ ہی جو پروفیٹک ورڈ کہا گیا ہے, اے خدا کے رسولوں, نبیوں, اس کے مقدسوں, خوش ہو, شادمان ہو, تو خدا نے تمہارا بدلہ ان سے لے لیا ہے. تو وہ وقت جو ہوگا, یہ خدا کہے گا اٹ از فنش, یہ ختم ہو چکا, یعنی قہر کا خاتمہ ہو جائے گا. اور اس وقت ایماندار اور ہیون کے جو ایماندار گئے ہیں, وہ یہ کہیں گے, خوشی منائیں گے کہ تیرے فیصلے راست ہو, درست ہے, یعنی خدا نے ہمارا بدلہ لے لیا ہے. تو یہ قہر کے پیالے بدلے کے لیے, اور 7واں پیالے کے اوپر یہ اینڈ ہو جائے گا. تو ان کو پہلے ہی کہہ دیا کہ میری امت کے لوگ اس میں سے نکل آؤ, اور ساتھ ہی کرائسٹ اپنی دلہن کو لینے کے لیے, یعنی ان کو یہ جو کہا گیا نکل آؤ, تو ریپچر یہ ہوں گے, اور پھر 1000 سالہ بادشاہی مسیح کے ساتھ کریں گے. تو پاسٹر سائمن بلیورز ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا جو آن لائن میں تعلیم دے رہا ہوں, جو اینجلولوجی کے حوالے سے, اور تمام فرشتوں کی خدمت جو اینڈ ٹائم میں ہوگی, یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, یا کلیسیا کے اندر جو خدمت کرتے ہیں, ہمیں ان سب کا ادراک ہو, تاکہ ہم ان کو جانتے ہوئے کلیسیوں میں رفاقت کریں. اس لیے جب دنیا کے حالات روز بروز
बिगड़ते जा रहे हैं। कलीसिया ईमानदार जमा होने से बाज ना आए, रिफाकत रखे, रासबाजी पाकीज़गी में जिंदगी बसर करे, इत्मीनान उनके साथ है, होली एंजल उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, पाक रूह हमें दे दिया गया है, वो हमारे अंदर है, एक इत्मीनान हमारे अंदर है, इसलिए हमें वर्शिप करना है। जिस तरह एंजल वर्शिप करते हैं हमें भी इसी तरह वर्शिप करते रहना है और उसकी इबादत करते रहना है, रूह जीतना, और किसी जंग वबा जल्दले का हमें खौफ ना हो। ये 7 बॉल जो कहर के गजब के हैं, ये एंटी क्राइस्ट उसके इत्तेहादियों और उन लोगों के ऊपर जो उसकी छाप लेंगे उनके ऊपर ये आएंगे, पर खुदा के लोगों की प्रोटेक्शन आज भी वो करता है और आइंदा भी करेगा। तो पास्टर साइमन साहब के साथ मिलकर, बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया के साथ मिलकर एंजेलॉलजी की तालीम को, एस्ट्रोलॉजी की तालीम को समझता हुआ जसिंग टाइम में TOG चैनल के ऊपर दाऊद की आयत के साथ है, खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि जंगें 7 कहर के प्याले और फरिश्ते के हवाले से थी, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे, और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन मामूरी फुलनेस के हवाले से न्यू सीरीज को देने जिससे लोग बरकत को पा रहे हैं, आप भी आए और दूसरों को बुलाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसमें हिस्किल की किताब के हवाले से रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन टीचिंग दे रहे हैं। इसमें दूसरी कलीसियों से, दूसरे खादम भी कलीसियों से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। बाइबल स्टूडेंट्स दिए गए नंबर 03009476 जो कि आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है, अपना नाम पता भेजकर वो TOG थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में रजिस्टर हो सकते हैं और BTH की डिग्री हासिल करने के लिए 1 साल ऑनलाइन टीचिंग हासिल करने के बाद वो BTH की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे से वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और बेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।